الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، نہایت ہی قابل احترام معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، بلا شک اور شبہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور اسی ذات مبارکہ کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بلا غرض و غایت نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ایک با مقصد و با مراد زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا مبارک سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ چنانچہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر
خاص طور سے سلسلہ نبوت کی آخری قریب امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف جگہ سے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی ہیں اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوگا کہ سنت کا مقام اور بدعت کی تباہ کاریاں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ سنت اور بدعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ لفظ سنت ایک ایسا لفظ ہے جس کو اہل علم نے، علماء اسلام نے اپنے اپنے فن اور تخصص کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کیا اور اس کی تعریف کی گئی۔ چنانچہ یہ لفظ اگر محدثین کرام استعمال کرتے ہیں تو اس وقت سنت کا مفہوم یہ ہوتا ہے جو حدیث کا مفہوم ہوتا ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تو وہ حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدیث کا مترادف لفظ ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں پر تعریف یہ ہوگی کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیہ، کہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، آپ کی طرف نسبت کی جائے، چاہے وہ قولاً ہو یا عملاً ہو یا تقریری اعتبار سے ہو، جو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کی جائے، آپ کی طرف نسبت کی جائے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس لفظ کو اہل اصول بھی، علماء اصول بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم ہوتا ہے کہ کل ما صدر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ جو بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے، ثابت ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، جو بھی قرآن کے علاوہ بجز قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی صادر ہوا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس لفظ کو فقہائے کرام بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب فقہا کے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کبھی اس کو واجب کے مقابلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سنت واجب کے مقابلے میں۔ ایک عمل ایسا ہے جو واجب ہے، فرض ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو اس سمے فقہا کے یہاں پر لفظ سنت کی جو تعریف ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ما طلبہ الشارع طلبا غیر جازم، کہ جس کو شریعت نے مطالبہ کیا ہے، شریعت نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے، لیکن لازمی طور پر حکم نہیں دیا ہے، سنت طریقے سے، سنت کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ اور اسی کی دوسری تعریف یہ بھی ہوتی ہے
کہ ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، کہ جس کے کرنے کے اوپر ثواب دیا جائے اور جس کے چھوڑنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کی تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لیکن لازمی طور پر اس کو مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تو فقہا کے نزدیک سنت واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور فقہا کے نزدیک ہی سنت کو بدعت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، یہ عمل بدعت ہے۔ تو فقہا کے نزدیک سنت جس طریقے سے واجب کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بدعت کے مقابلے میں بھی لفظ سنت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سمے سنت کا یہ مفہوم ہوگا کہ جو عمل اور جو قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے، وہ عمل سنت کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کا سیدھا سا مفہوم یہی ہے۔ اور جو عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل میں یہ عمل موجود نہیں ہے، وہی عمل بدعت ہے۔ اسی لیے بدعت کی تعریف جو کی گئی ہے لغوی اعتبار سے کہ ہی احداث شیء لم یکن موجودا من قبل بغیر مثال سابق، کہ بدعت کس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، کہ ایسے عمل کو، ایسی چیز کو جو کسی بھی سابقہ مثال کے، ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شریعی اصطلاح میں اس کا مفہوم علامہ ابن عثیمین نے بیان کیا ہے کہ یہ التعبد للہ بما لا یشرع اللہ، کہ ایسی چیز کے بارے میں اور ایسی چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے اہل علم اس کی تعریف لکھتے ہیں، بدعت کی جو شرعی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ ہی ما احدث فی الدین مما لیس له اصل فی الشریعۃ يدل علیہ علی وجہ التقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین کی قربت اور تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ایسے عمل کو دین کے اندر ایجاد کرنا جس کا کوئی اصل اور جس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود پہلے سے نہ ہو، یہ سنت کے مقابلے میں بدعت کی تعریف ہوئی کہ سنت ایسے عمل کو کہتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کرام کے طرز حیات سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی وہ عمل موجود ہو، تب جا کر کے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت عمل کہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کے اندر سنت کی اہمیت ہے، سنت کا مقام ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں کہ یہ سنت قرآن کی طرح یہ وحی الہی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو بھی نازل کیا ہے، اور یہ قرآن و سنت دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کرتا ہے اور نازل کرتا ہے، منزل من اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت کے اندر کہ الا اوتیت الکتاب الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگو مجھے جس طریقے سے اللہ کی جانب سے ایک کتاب دی گئی ہے، ایک قرآن دیا گیا ہے، اسی جیسی ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے، مثلہ معہ، اسی جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے، اور وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ اور سنت کا مقام اتنا ہے میرے بھائیوں، یا قرآن کی کوئی بات، قرآن کی کوئی آیت
کوئی مسئلہ اور بغیر سنت کے اور بغیر اتباع سنت کے آپ کسی بھی مسئلے کو قرآن کے اندر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اس کے اندر اجمال ہے، اور تفصیل کہاں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قرآن میں کہیں پہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کتنی رکعت پڑھو، کیسے نماز پڑھو۔ نماز کی پوری تفصیل، زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ کہاں پر پائیں گے؟ سنت رسول کے اندر پائیں گے، حدیث کے اندر پائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ میراث کا معاملہ ہے۔ میراث کا حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کو بھی پورے طور پر صرف قرآن سے ہی حل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ سنت کا سہارا نہ لے۔ اس کے بعد مسائل سنت سے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سنت یہ لازم اور ملزوم شے ہے۔ قرآن کو سنت سے، سنت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سنت کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع سنت کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اتباع سنت کو واجب قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے لوگو رسول تمہیں جو عطا کرے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے تم اسے لے لو، فَخُذُوهُ تم اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے فَخُذُوهُ، یہ امر کا صیغہ، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنت کی پیروی کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہے، حکام ہے، امراء ہے، اہل علم ہے، تم ان کی بھی اتباع کرو، ان کی بھی تم بات مانو۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہیں کسی بات پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم اس کو واپس کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے تم اس مسئلے کا حل تلاش کرو، کتاب و سنت سے تم فیصلے کراؤ۔ اِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنے تمام اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا، آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد کے نزدیک اور اس کے بچے کے نزدیک اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے والد سے زیادہ، ان کے بچوں سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ اور علامہ خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میری محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پوری زندگی میری اطاعت و فرما برداری میں تم کھپا نہ ہو، جب تک کہ میری رضا کے اوپر
تم اپنی تمام تر خواہشات کو قربان نہ کر دو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں سنت کی بڑی اہمیت ہے، اتباع سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت کو کہا گیا ہے کہ یہ کشتی نوح ہے، سفینۃ نوح، السنۃ سفینۃ نوح، فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ یہ سنت جو ہے یہ کشتی نوح ہے، جو اس کے اوپر سوار ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے غرقا، وہ ڈوب گیا اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی اسلامی زندگی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر سنت رسول کو اہمیت دے، سنت رسول کا مقام کو سمجھے، اور سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آج دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، اور جتنے بھی ہمارے درمیان دوریاں ہیں، ان تمام اختلافات کو ختم کرنے اور اسلامی وحدت قائم کرنے اور ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا واحد ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ تم میری سنت کو تم لازم پکڑ لو، تم ایک ہو جاؤ۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ اے لوگو، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا، جو بھی زندگی بسر کرے گا میرے بعد، فسیری اختلافا کثیرا، تو وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے، وہ فتنے کے زمانے میں زندگی بسر کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا فعلیکم بسنتی، جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تم فتنے کے زمانے کو تم پالو، تو تم کیا کرو؟ فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو تم لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو تم اپنا لینا، وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین کے اندر نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی بات وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ چنانچہ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں، جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہمارے درمیان جو فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو تم لازم پکڑو، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سارے فتنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اس سمے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمسکوا بالسنہ، سنت کو تم لازم پکڑ لو، یہی کامیابی اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر سنت رسول اور اتباع سنت کو لازم پکڑ لے۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اختلافات سے بچ جائیں گے، بلکہ ہم پیار اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی محبت کرے گا، اپنے بندوں سے محبت کرے گا جب وہ سنت کو لازم پکڑے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے لوگو، اے محمد کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم سب اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کا مقرب بندہ بننا
چاہتے ہو، اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم سب میری اتباع کرو، میری سنت کی تم پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اتباع سنت کی وجہ سے آپ اللہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل کریں گے، اور یہ دخول جنت کا بھی سبب ہے، کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کا ایک سبب بنے گا۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا، آپ کی سنت سے محبت کرے گا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق عمل کرے گا، میرے بھائیو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، مگر ایک ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، سوال کیا گیا بھلا کون ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا، جنت جیسی جگہ میں وہ داخل نہیں ہونا چاہتا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے ہی انکار کر دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، میری سنت کی دھجیاں اڑائے، میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے روگردانی کرے گا، فقد ابا، وہی تو جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرے گا، ایسے لوگ ہی کل قیامت کے دن جنت میں جانے والے ہیں۔ صرف نیک عمل کر لینا کافی نہیں ہے، نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہ 3 آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے پاس آتے ہیں اور آپ کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں سنت کی کتنی اہمیت ہے، اس سے واقعہ سے آپ اندازہ کیجئے۔ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کی عبادت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ جب آپ کو جواب دیا گیا، ان تینوں لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، تو وہ تینوں آدمی کیا کرنے لگے؟ تقلوہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کمتر سمجھنے لگے، اور پھر اسی میں سے بات کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اگلی پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت نہیں بھی کریں گے اور کم کریں گے تو بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ 3 آدمی آپس میں کیا گفتگو کرنے لگا؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، میں رات کو سوؤں گا نہیں، رات بھر ہم قیام کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں گے، اللہ کے نبی صرف سوموار کو رکھتے ہیں، جمعرات کو رکھتے ہیں، ایام بیض رکھتے ہیں، میں پورا مہینہ ہی روزہ رکھوں گا، سال بھر میں روزہ رکھتا رہوں گا تاکہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، تاکہ شادی کریں گے بال بچے ہوں گے، کمانا پڑے گا اور ان کے ضروریات پہ اپنے وقت ضائع کرنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ شادی ہی نہیں کرو اور صرف اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے رہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے کے بعد واپس آئے، گھر سے نکلے اور کہا کہ تم ہی لوگ ہیں جو ایسے ایسے بات کر رہا تھا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، ایک آدمی کہہ رہا مسجد سے نہیں نکلیں گے، ایک آدمی کہہ رہا کہ پورا سال بھر ہم روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنا تو گناہ کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا تو گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہا کہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگو تم روزے رکھنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہو، قسم خدا کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں متقی اور پرہیزگار بندہ ہوں، لیکن میرا طریقہ دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، اور شادی ایک نہیں 4 سے زیادہ شادی کی ہوں، 11 شادی کر رہا ہوں۔
لیکن اس کے باوجود بھی میں سب کام کرتا ہوں. اور یاد رکھنا ومن رغب عن سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور میری سنت سے جو اعراض کرے گا فلیس منی، تو ہم میں سے نہیں. آپ سنت کا اندازہ کیجیے، ایک انسان کی زندگی میں سنت کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فلیس منی. اور یہ تو وہ اعمال ہیں جو شریعت کے اندر ثابت بھی ہے. یعنی روزہ ثابت ہے شریعت کے اندر، نماز کا اصل موجود ہے شریعت کے اندر، نکاح اور شادی کا اصل موجود ہے شریعت کے اندر، لیکن طریقہ غلط تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے الگ تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا مجھ سے بھی بڑا تم تقوی بننے کی کوشش کرتے ہو، میرے طریقے سے جو اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں رہے گا. آپ ان اعمال کے بارے میں اب سوچئے جو اعمال سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں. جو اعمال ثابت ہے لیکن نبی کا طریقہ الگ ہو گیا، نبی کے طریقے کے مطابق انجام نہیں دیا گیا، تو آپ نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ ان اعمال کے بارے میں سوچئے جو اعمال ثابت نہیں ہے اور ہم اسے سنت سمجھ کے کرتے ہیں، یا ہم عادت سمجھ کر کے، یا تہذیب اور ثقافت سمجھ کر کے ہم اسے انجام دیتے ہیں، وہ کیسے سنت ہو سکتی ہے؟ اس پر کیسے اس کو اجر مل سکتا ہے؟ اور کیسے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں؟ آپ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے کرسمس ڈے آ رہا ہے. یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، مذہبی تہوار ہے میرے بھائیوں. اور ان کا عقیدہ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کبھی اللہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس روئے زمین کے اوپر میرے بھائیوں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. شرکیات میں بھی اگر اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو بیٹا ثابت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کا نقشہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا گھٹیا عقیدہ ہے میرے بھائیوں. تکاد السماوات یتفطرن من، کہ قریب ہے کہ زمین اور آسمان اس عقیدے کی وجہ سے پھٹ جائے. وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو مضبوط ہے اس عقیدے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنا بڑا گھٹیا عقیدہ ہے جو عیسائیوں کے یہاں پہ پایا جاتا ہے. اور آج مسلم نوجوانوں کو دیکھیے، مسلم بچیوں کو دیکھیے کہ ان کے اس تقریب کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اس شرکیہ اعمال کے اندر آپ ساتھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سماجی ہم آہنگی ہے، یہ صرف خوشی کا دن ہے. میرے بھائیوں یہ کسی بھی اعتبار سے یہ درست صحیح نہیں ہے. اور پھر آپ آگے بڑھیے، دیکھیے 31 دسمبر کی رات کو دیکھیے اور مسلم نوجوانوں کو دیکھیے اور مسلم بچیوں کو دیکھیے میرے بھائیوں، کس طریقے سے اس رات میں رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شراب و کباب کے اڈے بنائے جاتے ہیں اور شراب کی بوتلیں دے کر کے رات 12 بجنے کے انتظار کرتے ہیں. اور جیسے ہی رات 12 بجتے ہیں میرے بھائیوں وہ برائیاں کی جاتی ہیں. میرے بھائیوں اس روئے زمین پر 31 دسمبر کی رات کو جتنی برائیاں کی جاتی ہیں سال کے کسی بھی رات میں نہیں کی جاتی. اور یہ کون کرتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بچے نہیں کرتے. آپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ آپ نے سال ختم کیا ہے، دوسرے سال میں آپ قدم رکھ رہے ہیں. تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، انسان محاسبہ کرے. آپ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں اور سال کی بنیاد کس پہ رکھ رہے ہیں؟ زنا پر رکھ رہے ہیں، شراب پر رکھ رہے ہیں، برائیوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ کا سال کیسے گزرے گا؟ میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، ہیپی نیو ایئر منانا، سال منانا. اور اس سے بھی اگر آپ آگے بڑھیں گے پھر رجب کا مہینہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رجب کے کونڈے اور جشن معراج منایا جائے گا.
معراج کی خوشی منائی جائے گی، لیکن آپ کیوں تاریخ نہیں پڑھتے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہے، اس دعوت کے راستے میں کتنے سارے حادثات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ چکی تھی، آپ کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، تب جا کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اسراء و معراج کیا تھا۔ کم سے کم اس کے پس منظر پر غور کریے کہ کیوں ہوا یہ واقعہ، اور اس کے بعد کا کیا پیغام ہے۔ اسراء و معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں ہے، اور صرف جشن ہی مناتے رہیں گے، صرف برتھ ڈے ہی مناتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھیے، آج ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے گھر اور سماج یہ بدعت اور خرافات کا اڈا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بجائے آج ہمارا گھر بدعت اور خرافات کا اڈا بن چکا ہے۔ اگر ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، 6 لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ آپ تو کم سے کم سال میں 6 مرتبہ برتھ ڈے مناتے ہیں، فوت شدہ لوگوں کے بھی برسیاں مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں، تو سال بھر تو ہم تیزی مناتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جی اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، تو کم سے کم غیروں کی تقلید تو کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی روش کو اختیار کرے، مشابہت کو اختیار کرے، تو ان کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے گا، بیان آئے گا اس میں بھی، ماہ شعبان میں ابھی آپ دیکھ لیجیے 15ویں شعبان کی رات کو کیا بات ہے، عید کی طرح نئے کپڑے بنا کر کے آپ رات بھر نماز پڑھتے ہو، زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے اور رات بھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگلے روز ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، نفل روزے کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر خطبے میں کہتے تھے، ہر خطبے میں۔ اس وقت تو بدعات اور خرافات کا تصور بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس کی خطرناکی اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، کہ تم لوگ نئی باتوں سے بچو، نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات کیا ہے؟ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بیان کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے جب ان کے سامنے ابھی بدعت اور خرافات کا تصور بھی نہیں، پھر بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی جانب سے رحمتیں نہیں بلکہ لعنتیں ان کے اوپر برستی ہیں۔ ایسے گھروں کے اندر جس گھر میں بدعت اور خرافات کے اڈے جلائے جائے، ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں بلکہ لعنتیں برستی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی بدعت اور خرافات سے ہمیں اپنے گھروں کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنے سماج کو بچانا ہوگا، تبھی جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قائم ہو سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو سکتی ہیں، اور ہم ایک خوشگوار زندگی کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔